السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ زبان و ادب ہے، اردو زبان میں زبان و ادب۔ تو زبانوں کے بارے میں تھوڑا کچھ بتایا گیا ہے کہ 537 زبانیں ایسی ہیں، زبانیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان میں 537 زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والے انتہائی کم ہیں، یعنی کہ 50 سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ لیکن زیادہ افسوسناک حالت ان 46 زبانوں کی ہے جو آئندہ چند برسوں میں ختم ہونے والی ہیں۔ 537 ایسی ہیں کہ جن کے بولنے والوں کی تعداد کم ہو کے صرف 50 رہ گئی ہے، لیکن 46 زبانیں ایسی ہیں جو آئندہ چند برسوں میں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ ان کو بولنے والا صرف ایک انسان باقی ہے۔ ان کو بولنے والا کتنا انسان باقی ہے؟ صرف ایک انسان باقی ہے۔ اب یہ دیکھیں، چین میں بولی جانے والی زبان جو ہے مینڈرین، چین میں بولی جانے والی مینڈرین زبان آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑی زبان سمجھی جاتی ہے۔ چین میں کون سی زبان ہے؟ مینڈرین، اور سب سے زیادہ زبان سمجھی جاتی ہے، جبکہ انگریزی زبان دوسرے نمبر پر ہے۔ اردو ہندی کو اگر ایک زبان تصور کیا جائے تو آبادی کے لحاظ سے تیسرا نمبر اسی زبان کا ہے۔ کس کا تیسرا نمبر ہے؟ اردو زبان کا۔ لیکن اگر ہندی کو الگ زبان کے طور پر دیکھا جائے تو عالمی زبانوں کی فہرست میں اس کا نمبر 6 بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کس کا؟ ہندی کا۔ اور 5واں نمبر بنگالی کا ہے، اور اردو 22ویں نمبر پر چلی جاتی ہے۔ اردو کتنے نمبر پر چلی جاتی ہے؟ 22ویں نمبر پر۔ اس کے علاوہ عربی اور ہسپانوی بھی دنیا کی بڑی زبانوں میں شامل ہیں۔ کون سی زبانیں؟ عربی اور ہسپانوی زبانیں۔ لیکن انگریزی کا معاملہ سب سے جدا ہے۔ اگرچہ دنیا میں صرف 32 کروڑ افراد کی مادری زبان انگریزی ہے، دنیا میں 32 کروڑ افراد کی مدر لینگویج، مادری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، جن کی اکثریت کہاں ہے؟ جن کی اکثریت امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، برطانیہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے اور نیوزی لینڈ میں۔ کہ ان 32 کروڑ افراد کی جو مادری زبان انگریزی ہے وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن دنیا بھر کے ملکوں میں مزید 35 کروڑ افراد ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس پوری دنیا میں 35 کروڑ افراد ایسے ہیں جو انگریزی کو ایک ثانوی زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ دوسری زبان۔ ان کی اپنی زبان تو ہے ہی ہے، لیکن دوسری زبان کے، ثانوی زبان پہ، جس طرح ہمارے پاکستان میں ہے، اردو زبان تو ہماری ہے لیکن ثانوی زبان کون سی ہے؟ انگریزی ہے۔ یعنی اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی میں بھی اسی سہولت اور روانی سے، یعنی کہ کس کو بول لیتے ہیں؟ کس کو بول لیتے ہیں؟ انگریزی کو بول لیتے ہیں۔ فرض کریں ہماری کرکٹ ٹیم ہے، اب کسی کی مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے، کسی کی مادری زبان جو ہے پنجابی ہے، کسی کی مادری زبان جو ہے پشتو ہے، کسی کی سندھی ہے، لیکن جب وہ باہر کے ٹور کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنی مدر لینگویج کے ساتھ جس طریقے سے وہ بولتے ہیں اسی روانی کے ساتھ جو ہے وہ انگریزی بھی بول لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ، اب اس کے علاوہ 10 سے 15 کروڑ تک ایسے افراد بھی ہیں۔ کتنے؟ 10 سے 15 کروڑ افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے ضرورتاً انگریزی سیکھی ہے، اپنی ضرورت کے مطابق انگریزی کو سیکھ لیا ہے۔ لیکن ایسے افراد کی تعداد اب تیزی سے بڑھ رہی ہے جن کی نہ تو یہ مادری زبان ہے اور نہ ہی ثانوی زبان۔ البتہ تعلیم، روزگار یا محض ذہنی
بلندی کی خاطر، ذہنی افق کو وسیع کرنے کی غرض سے انہوں نے انگریزی میں دسترس حاصل کی، انگریزی میں مکمل مہارت حاصل کی۔ یعنی کہ وہ کس حساب سے انگریزی کو صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ میں نے جاب کرنی ہے، مجھے روزگار میں اس زبان کی بڑی ضرورت پڑے گی، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی یعنی کہ انگریزی میں خاص مہارت حاصل کی ہے۔ یعنی کہ یہ ان کے ساتھ ثانوی زبان کے طور پہ نہیں ہے، لیکن اپنی غرض کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنی تعلیم کو بڑھانے کے لیے، تعلیم میں زیادہ دلچسپی لینے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے انگریزی زبان میں مہارت حاصل کی ہے۔ تو آگے ریڈیو ہو گیا، جس طرح ٹی وی ہو گئی، فلم ہو گئی، خاص طور پر انٹرنیٹ کا استعمال بڑھنے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، ریڈیو، ٹی وی، فلم اور انٹرنیٹ کا جس طرح آج کل استعمال بہت بڑھ رہا ہے، انگریزی زبان کا استعمال، اس کی افادیت بھی، انگریزی زبان اور اس کے استعمال کی افادیت بھی بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہم جو چیز کام کرتے ہیں تو وہ انگلش میں بھی آپشن آتا ہے، اردو میں بھی آپشن آتا ہے، اور خاص طور پہ جس طرح نیٹ کو دیکھ لیں، سارے آپشن جو ہیں انگلش میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا استعمال جو ہے کس کا، انگریزی زبان کا زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے جس چیز کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہوگا، دوسروں کے نزدیک اس کی اہمیت بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہوگی۔ تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا زبان و ادب کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ تو یہ اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ پھر کل آج جو ہمارا لیکچر تھا زبان و ادب، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔